for having me. سب سے پہلے تو میں عرفان صدیقی صاحب کے جو مذاکراتی کمیٹی کے حکومتی رکن ہیں ان کا جملہ دہراؤں گا کہ آپ کو آنے کی بھی جلدی تھی، آپ کو جانے کی بھی جلدی تھی. سر یہ جلدی میں کیوں ہیں آپ؟ نہیں، تھینک یو شیرازی صاحب. بات ایکچولی اس کے نہیں ہے کہ جلدی تھی، بلکہ ہم نے تو بڑے عرصہ سے اعلان کیا ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا فروری کے الیکشن کے بعد جس طریقے سے ہمارا مینڈیٹ چوری بھی ہوا، لیکن اس کے باوجود خان صاحب نے اس وقت اناؤنس کیا تھا کہ ہم ڈائلاگ کریں گے. وہ ڈائلاگ چلتا رہا لیکن کوئی بات چیت نہیں ہو سکی. پھر اس کے بعد خان صاحب نے اناؤنس کیا کہ ہماری جو الائنس کے پلیٹ فارم ہے اس کے بہاف سے محمود خان اچکزئی صاحب بات کرنا چاہے تو اور کوئی آپشن لے کے آ جاتے تو ہم کنسیڈر کریں گے. اس مرتبہ 26 نومبر کے بعد ایک بڑا سیریس وقوع ہوا اور اس کے بعد ہم سمجھ رہے تھے کہ اب مذاکرات کی طرف ایک سیریس سٹیپ اگر ہم لیں تو شاید مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے اور یہ ملک کے لیے بہتر ہے. نہ یہ کہ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میرا اس سے کوئی ڈیل ہوگا اور میں اس کے نتیجے میں باہر آؤں گا. ہم نے باقی ساری چارج شیٹ ختم کر کے مختصر 2 مطالبات رکھے اور اس کے لیے خان صاحب نے کہا ایک ٹائم فریم تو ہونا بڑا ضروری ہے. آلموسٹ 2 مہینے ٹائم ہو گئے اور اس کے لیے خان صاحب نے 31 جولائی کا اوور آل فریم ورک رکھا. 31 جنوری کی بات 31 جنوری کے انہوں نے کہا تھا 31 جنوری تک مذاکرات کا کچھ آؤٹ کم ہو. لیکن جب 2 مطالبات ہم مذاکرات میں بیٹھے تو حکومت کی طرف سے پہلے یہ آیا کہ اس کو ان رائٹنگ دے دیں. آلدو یہ ان رائٹنگ ہی تھا، اورل تھا، تب سبمیشن تھی، یہ کمیٹی کی منٹس میں بھی ریکارڈڈ تھا. پھر وہ بھی ہم نے پورا کر لیا. خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور وہ ہم نے دے دی ہے. لیکن اس کے بعد حکومت کو ہم نے کہا کہ خان صاحب کی یہی ہے اور خان صاحب نے لاسٹ ٹائم بھی القادر ٹرسٹ کے کیس کے فیصلے آنے کے بعد بھی بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ آپ کے پاس 7 دن کا ٹائم ہے، جمعرات تک آپ جو فیصلہ کرنا چاہے کر لیں. ٹھیک ہے، ہم ایسے تو نہیں ہو سکتے کہ بس انتظار بھی کیے. سیریس ڈسکشن ہے لیکن اس کے باوجود حکومت نے اویل نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بدقسمتی ہے. یقیناً ہے، بٹ اگین جو سوال بار بار کیا جاتا ہے، ایک تو آپ نے ڈیمانڈ لسٹ کو کم کیا صرف 2 مطالبات پہ، لیکن اب آپ کے پی ٹی آئی کے لوگ یہ فرماتے ہیں کہ حکومت بے اختیار ہے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، فیصلے کسی اور نے کرنے ہیں. تو جب آپ ڈائلاگ ٹیبل پہ بیٹھ رہے تھے ذہن میں یہ بات تھی کہ اتنے بڑے مطالبات رکھنے جا رہے ہیں، یہ تو مان ہی نہیں سکتے، تو ان کے ساتھ بیٹھنا بھی چاہیے کہ نہیں؟ نہیں، ان کے ساتھ تو ہم بیٹھے تھے اور ہمیں ان کے اختیارات کا پورا اندازہ ہے کہ کس حد تک یہ جا سکتے ہیں. لیکن یہی وہ لوگ ہیں جو سامنے بیٹھے ہیں، انہی کے ساتھ بات ہے اور یہی ہماری مذاکرات چل رہی ہے اور کہیں بھی نہیں چل رہی. یہی مذاکرات ہے اور بڑے سنسیئرٹی کے ساتھ ہم بیٹھے تھے اور اسی لیے تو پوری چارج شیٹ ہم ڈراپ کر کے 2 مطالبات بڑے جنون سمپل رکھیں. اسیران کی رہائی ہو، کمیشن کا قیام. اور کمیشن کی قیام پہ کہا کہ پہلا سٹیپ تو یہی ہے کہ اگر آپ کمیشن کا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں یس وی آر ریڈی کہ کمیشن آگے کی طرف بڑھے. پھر کمیشن میں کون بیٹھے گا، جج کون ہوں گے، وینیو کہاں ہوگا، ٹی او آرز کیا ہوں گے، رپورٹ کتنے دنوں میں آئے گی، رپورٹ پبلک ہوگی نہیں ہوگی، فردر پروسیڈنگ اس پہ کیا ہوگی، اس ڈسکلوز ہوگا نہیں ہوگا، وہ رپورٹ سب کو ایکسیپٹیبل ہوگا نہیں. یہ بڑی ساری چیزیں تو ہونی تھی. لیکن اس کے بعد بھی ہم نے کہا کہ اگر آپ اناؤنس تک نہیں کر سکتے تو پھر بیٹھنے کا کیا فائدہ، کیونکہ یہ بہت سیریس میٹر ہے. اور پی ٹی آئی یہی کہتی چلی آ رہی تھی کہ آپ ہلو ہائی سے کچھ آگے بڑھے، فوٹو سیشن سے آگے بڑھے، سیریس سٹیپ لے لے. تو سیریس سٹیپ لینے کے لیے فقط ایک اناؤنسمنٹ کے لیے 7 دن تو از وے ٹو مچ. لیکن آپ کے ساتھ تو انگیجمنٹ ہوتی رہی ہے، بٹ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ حکومت وقت ایسا کر سکتی ہے؟ 9 مئی کو لے کے 26 نومبر کو کمیشن بنا سکتی ہے، اختیار ہے ان کے پاس، خود ڈیسیجن لے سکتے ہیں وہ. حکومت کی کمیٹی نے یہ نہیں کہا، نہ پہلی والے میں، نہ سیکنڈ میں، نہ تھرڈ پہ، کہ ہمارے پاس تو اختیار نہیں ہے. اور اگر اختیار نہ ہونے کا پہلے مرتبہ کر دیتے تو شاید پھر ہم نہ بیٹھتے. ہم یہی بھی یقین کرتے ہیں کہ شاید جو فرنٹ پہ یہ لوگ بیٹھے ہیں تو ان کے پاس اختیار ہوگا. اگر حکومت یہ کہتی نہیں ہمارے پاس تو یہ اختیار نہیں ہے تو پھر تو آگے 2nd 3rd راؤنڈ کی بھی ضرورت نہ ہوتی. انہوں نے کہا تھا جو آپ کے مطالبات ہیں یہ بس صرف ان کے رائٹنگ کر کے دے دو، ہم ان کو وہ کرتے. تو اب یہ بات نہیں ہے کہ کس کے پاس اختیار تھا، بات یہ ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ اگر بیٹھنا تھا، کھلے دل کے ساتھ بیٹھنا ہے. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت واقعی ٹرموائل میں ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی جب تک نہیں آئے گی، اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی، رول اپ لا نہیں ہوگا تو کوئی چیزیں آگے نہیں بڑھ سکے گی. تو اس لیے یہ قوم کے لیے، ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے بڑا ضروری تھا کہ اکٹھے بیٹھ کر کے اس بات کو آگے بڑھائے اور سارے مسائل کا ونس اینڈ فار آل ایک اسٹیبل اور پیسفل سولوشن نکالے. لیکن حکومت نے اس کو سیریس نہیں لیا. لیکن آپ کے اینڈ پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈیڈ لائن جو آپ نے مقرر کی 31 جنوری کی، اس سے پہلے
بانی پی ٹی آئی نے ڈیسیجن لے لیا, شاید آپ نے اپنے اتحادیوں کو بھی اعتماد میں لے لیا کہ کیوں آپ بیک کر رہے ہیں؟ نہیں, بیک ہم نہیں کر رہے تھے, بیک ہم نہیں کر رہے تھے. دیکھو ٹائم سیٹ ہو گیا, پورا ہو گیا, اس لیے 7 دن کا ٹائم بہت تھا. 7 دن کا پہلے بھی ورکنگ 7 دن کا ٹائم تھا کہ 7 دن میں آپ اناؤنس کر لیں. تو لیٹس ہیو دین دا 4th میٹنگ, کیونکہ پہلے یہ تھا کہ جب پہلی میٹنگ ہوئی اس کے بعد دوسری میٹنگ ہوئی, پھر خان صاحب سے ملاقات میں ٹائم لگا, پھر کہہ رہے جی کہ دوبارہ بلاتے ہیں. پھر اسپیکر صاحب بیسیکلی ان کی ایمرجنسی ہو گئی, وہ باہر چلے گئے, واپس آنے میں ٹائم لگا. یہ ایسی سیاسی حالات ہے کہ یہ بہت انسرٹنٹی ہے ملک میں, اور سیاسی طور پر ان لوگوں سے پوچھے جی جیلوں میں مختلف مسائل ہیں, اور ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اگر آپ اس طرح چلائیں گے تو آپ ہالٹ نہیں کر سکتے ان پروسیڈنگ کو کہ اس طرح کرے یا ختم کرے یا چلائے. لیکن obviously پالیٹکس میں تو ٹائم لگتا ہے, لیکن وہ یہ نہیں کہ کچھ ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ پہ ہم بڑھیں تو میٹنگ کی کوئی کنکلوژن بھی ہو, میٹنگ کا ایجنڈا بھی ہو, میٹنگ پہ بحث بھی ہو, اور اس بحث کے بعد ہمارا کوئی کنکلوژن بھی ہو کہ یہ ہم سٹیپ کر سکے, اب نیکسٹ میٹنگ پہ ہم یہ کریں گے. تو اس لیے اب ہمیں تک جو انیشل سٹیج ہے اس سے ہم آگے نہیں امپروو کر سکیں. اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ انفیکٹ یہ جو آپ پروسیس میں گئے, 3-4 میٹنگز بھی ہوئیں, تحریک انصاف کہ جو یہ کہتی تھی کہ لیجٹمیٹ گورنمنٹ ہے, فارم 47 والی ہے, یہ حقیقی نمائندے نہیں ہے, تو یہ جو پروسیس چلا ہے اور پھر اس کے بعد ختم ہو چکا ہے, اس میں ون ون سچویشن تو حکومت وقت کے لیے کہ آپ نے ان کو تسلیم بھی کر لیا, آپ نے فارم 47 والی کہانی بھی کی اپنے بیانے سے بند کر دی, تو سر اس میں سے آپ نے کیا پایا؟ پھر آپ نے تو کھویا یہ سب کچھ. جہاں تک دیکھو, جب جنگیں بھی ہوتی ہیں تو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, اور وہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہ کرتے ہوئے بھی وہ بیٹھ جاتے ہیں تاکہ سلوشن نکل آئے مسائل کا. اور مسائل کو صرف ڈسکس کرنا نہیں ہوتا, اور ایک پرابلم کو صرف ایکسپوز کرنا نہیں ہوتا, بلکہ اس پرابلم کو لوگ ریزالو کرتے ہیں, اور یہ ہر وقت ہونا چاہیے پالیٹکس میں. تو ہمارے جو مطالبات ہیں ہم نے گیو اپ نہیں کیے. ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. ہمارا 8 فروری والا جو مینڈیٹ ہے وہ ہمارا ہی مینڈیٹ تھا. 180 سیٹیں ہم جیت چکے تھے. ہمارا مینڈیٹ ان کے پاس ہے, ان کی سیٹیں نہیں ہیں, اور اس کی ہم پٹیشنیں فائل کر چکے ہیں. اس وقت 75 پٹیشنیں ہائی کورٹوں میں پینڈنگ ہے, لیکن کوئی ایک ہیئرنگ بھی نہیں ہو سکی, وہاں ایشوز فریم نہیں ہو سکے, ایویڈنس ریکارڈ نہیں ہو سکا, جج صاحبان کنکلوڈ نہیں کر سکے. آلموسٹ 1 سال گزر گیا باوجود اس کے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ 4 مہینے کے اندر اندر فیصلہ ہو. وہ ہمارا ایک حکومت کے خلاف ایک ایشو ہے, لیکن ان سب کو پریس کیے بغیر ہم حکومت کے ساتھ بیٹھے کہ ان 2 پہ تو ہم آپ بتائیں کہ اگر آپ کی نیت صاف ہے ٹھیک ہے تو لیٹس موو فارورڈ. اچھا, اب انفیکٹ دروازے مکمل بند ہیں, یہ آج شام تک, کل منڈے تک حکومت کی جانب سے اناؤنسمنٹ آ کے ہم نے اپنے اتحادیوں سے کنسلٹیشن مکمل کر لی ہے, کمیشن بنانے جا رہے ہیں, تو ویلکم کرے گی تحریک انصاف؟ کل تک تو ہمارا ٹائم تھا. اگر حکومت نے اناؤنس کیا اور حکومت نے یہ کہا کہ آج اناؤنس کرتی ہے, کل اناؤنس کرتی ہے, یس ہمارے اتحادیوں کے مشورے کمپلیٹ ہو گئے, ہم کمیشن بنانے جا رہے ہیں. آلدو خان صاحب نے ختم کیا ہے, خان صاحب کے جو ہدایات ہے اس کے مطابق دروازہ بند ہے ابھی, کیونکہ وہ خان صاحب ہی کی ہدایات کے مطابق ہم چلتے ہیں. لیکن اگر حکومت نے اناؤنس کر لیا سو سیاست میں ہوتا ہی رہتا ہے, یہ ممکن ہے کہ دوبارہ شروع ہو. مناسب. اور اگر یہ راستے بند رہتے ہیں تو یقینی طور پہ عمران خان صاحب نے آپ کے ساتھ گفتگو میں یہ ضرور کہا ہوگا کہ اگلا لاہ عمل کیا ہے. 8 فروری کو تو آپ شاید احتجاج کرنے جا رہے ہیں, بٹ اس کے بعد بھی پھر سڑکوں پہ 8 فروری کو کیا کرنے جا رہے ہیں؟ 8 فروری کو ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ ہم پشاور میں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, KPK میں ہوگا, وہ ہمارا ہوگا جو مینڈیٹ سے ریلیٹڈ ہے وہ بالکل ہم کریں گے. لیکن خان صاحب لائندہ کا لاہ عمل بھی ہمارا یہی ہے. اگر ہمارے ان کے ساتھ مذاکرات لیٹس سپوز یہ تو شروع ہوئے تھے, اگر نہ بھی ہوتے تو 2 ہی تو مطالبات ہیں. ایک یہ کہ جی آپ کمیشن بنائے, دوسرا یہ کہ آپ رہائی ہو. تو رہائیوں کے لیے ہماری پٹیشنیں آلریڈی پینڈنگ ہیں, ہم سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں. سپریم کورٹ کو بھی ہم نے کہا ہے کہ اب ہماری پٹیشنیں آپ سن لیں, ہمیں کوئی فورم تو ہونا چاہیے. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہمیں مرضی کا جج دے, مرضی کا فیصلہ دے دے. ہم اتنا تو ہمارا رائٹ ہے کہ جو ہمارے کیسز پینڈنگ ہے, 1 سال سے پینڈنگ ہے, ہیومن رائٹس والے ایشو پینڈنگ ہے, مینڈیٹ والے پینڈنگ ہے, ہمارے بیل میٹرز پینڈنگ ہے, ہمارے جو کرمنل ریویژن ان کورٹوں کے آرڈر سے ہم ایگریوڈ ہے وہ پینڈنگ ہے, وہ ہماری کہیں سنوائی نہیں ہو رہی. تو یہ مناسب نہیں ہے کہ عدالت ہمیں اس طرح ڈسکریمنیٹ کرے, جبکہ عدالت کا رویہ ہمارے ساتھ کئی مرتبہ امتیازی رہا ہے اور غیر منصفانہ رہا ہے. اب ختم ہونا چاہیے. اگر آپ اتنے بڑے وکاس, اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف اس وقت دنیا کی چھٹی بڑی پولیٹیکل پارٹی اور پاکستان میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی, اگر اتنی پولیٹیکل پارٹی جتنی سی بڑی فالوئنگ ہے, اس کی لیڈر کو آپ جیل میں بٹھائے, ان کی باقی لیڈرشپ کو آپ جیل میں رکھے اور ان لوگوں کو آپ پولیٹیکل سپیس نہ دے, تو میں سمجھتا ہوں یہ جمہوریت اور ملک اور اس کی انٹیگریٹی کے خلاف ہوگا.
تو میں آپ کی بات سے سمجھوں کہ اب سڑکوں پہ جانے کا آپشن آپ نے بند رکھا ہوا ہے، وہاں پہ جانے نہیں، ہم تحریک چلائیں گے. وہ جو آپ فیوچر کی بات کر رہے ہیں، فیوچر کا لائے ہمارا بالکل کلیئر ہے. خان صاحب اناؤنس کر چکے ہیں. خان صاحب نے جو سول ڈس اوبیڈینس کا ہے، جو لوگوں کو انہوں نے کال کی، وہ خان صاحب کی کال ہے. پوری دنیا کو انہوں نے کال کیا ہے ریمیٹنس سلسلے میں. اس کے علاوہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہے، پولیٹیکل فورسز جتنے بھی پاکستان میں، ہم ان سب کے ساتھ مل کے اپنا سٹرگل کرائیں گے جمہوریت کے لیے. یس، مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف بھی جائیں گے، وہ ہمارے لائنس کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہم سب کے ساتھ ناراض ہے حکومت سے، ان کو بھی انگیج کریں. ناراض ہیں. ہم جو یہ کریں گے کہ جمہوریت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے ہم سب کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے اور بات کریں گے. پیپلز پارٹی میرا نہیں خیال کہ وہ اتنے سیریس ہے، کیونکہ ان کے آپس کے اتنے زیادہ بیک اینڈ فورتھ ہے کہ ان کی ایکچولی انٹرسٹ ایسا ہے، دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان کی رول آف لاء، دے آر انٹرسٹڈ ان کہ ہمارے جو کیسز ہے وہ سیٹل ہو، اپنے حکومت بچائے وغیرہ چیزیں بتائیں، تو دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. لیکن اپوزیشن کی کئی ساری پارٹی ہے. دیکھیں پاکستان میں اس وقت 175 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اس میں سے 8 پولیٹیکل پارٹیز گورنمنٹ میں ہیں اور 6 پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشنز میں. تو اپوزیشن کی بھی پولیٹیکل پارٹی، اس کا مطلب ہے کہ 14 پولیٹیکل پارٹی اس وقت پارلیمنٹ میں، اور 14 پولیٹیکل پارٹی کی بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں 6 پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہیں جن کا صرف ایک بندہ اس وقت پارلیمان میں موجود ہے. تو یہ تو دس از دا روشو. پاکستان تحریک انصاف از ون از دا بگیسٹ. 12 کروڑ ووٹ ہے، 6 کروڑ ووٹ وہ پول ہوا ہے. پی ٹی آئی نے 3 کروڑ ووٹ لیا ہے، جبکہ باقی 3 کروڑ سارے پولیٹیکل پارٹیز نے لیا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ ان سارے لوگوں کو ملائے، جمہوریت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے، اور جو ترامیم ہوئے ہیں جس سے ہم سمجھتے ہیں عدلیہ پہ قدغن لگے ہیں، اس کے لیے جو ہے نا ہم پولیٹیکل سٹرگل کریں. پولیٹیکل سٹرگل تو ساری دنیا کرتی ہے. لیکن انفیکٹ خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں کہ آپ حکومت کے راستے راولپنڈی کی طرف جانا چاہتے ہیں. آپ کا دل ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گفتگو کریں، معاملات ان کے ساتھ طے کریں. ایسی بات بالکل نہیں ہے. وہ میرا خیال ہے خواجہ آصف صاحب نے دل پہ لیا ہے. ہماری ایک میٹنگ ہوئی ہے اور ان کو کچھ زیادہ وہ ہے. دراصل یہ ہے کہ اگر ہم نے ایسے کرنا ہوتا تو اناؤنس نہ کرتے خان صاحب، اور یہی مذاکرات تھے جو ہو رہے تھے. اور ہم چاہتے ہیں جمہوری لوگ ہیں، ان کا بھی ایک رول ہے جو پلے کرتے ہیں، لیکن پالیٹکس میں بعض لوگوں کا رول نہیں ہونا چاہیے، اور پالیٹکس نیوٹرل ہونے چاہیے. اور پالیٹکس کا مطلب ہے عوامی خدمت، اور عوامی خدمت کا اختیار ان لوگوں کے پاس ہونا چاہیے. ایوان میں وہ لوگ بیٹھے جن کو عوام منتخب کر کے ووٹ دے دے. اور ووٹ سے جو رابطے ہوتے ہیں وہ کیا کہانی؟ علی امین گنڈا پور صاحب پیغام لے کے آ رہے ہیں، لے کے جا رہے ہیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عوامی نمائندے گفتگو کریں، انہی کے پاس اختیار ہونا چاہیے، تو یہ بیک ڈور چینل جو آن ہے یہ کیوں آن ہے سر؟ نہیں، بیک ڈور ہمارا کوئی بیک ڈور چینل نہیں ہے. اس وقت ہمارا یہی ایک چینل تھا جو یہی ان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. وہ تو لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ ایک میٹنگ ہوئی ہے، میٹنگ ہو گئی ہے. اور لیکن اس میٹنگ کی خواہش آپ کی تھی سر؟ آپ کی خواہش پہ میٹنگ ہوئی ہے یا آرمی چیف کی خواہش تھی کہ آپ ملے ان سے؟ نہیں، دیکھیں ایک میٹنگ ہو گئی جیسی بھی تھی، لیکن میٹنگ ہماری ایک ہو گئی ہے اینڈ دیٹس اٹ. اب جو ہماری مذاکرات ہیں وہ یہی مذاکرات ہیں، اور ہم کہہ چکے ہیں کہ ہماری اور مذاکرات کہیں نہیں ہو رہے. انفیکٹ کہا یہ جاتا ہے کہ اس میٹنگ کو بھی تھوڑا سا پولیٹیکل ایشوز وہاں پہ ڈسکس ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہاں ملٹری قیادت نے میسج دیا کہ پولیٹیکل میٹرز سیاستدانوں کے ساتھ ڈسکس ڈیبیٹ کریں. یہ پیورلی سیکیورٹی سے متعلق میٹنگ ہے، سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہی بات ہوئی ہے، مزید کچھ نہیں ہوا. وہ تو میٹنگ اس طرح ہوئی ہے. اب یہ کوشش کرنا ہے ہم نے جو فیوچر کے لائے عمل ہے، پولیٹیکل سٹرگل کنٹینیو کریں گے. پولیٹیکل اپوزیشن پارٹیز جو ہیں ان کو ساتھ ملائیں گے، آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، پیسفل رہتے ہوئے، جس طرح ہم نے پہلے بھی کیا ہے. ہم تو انفیکٹ پاکستان تحریک انصاف 27 سال سے سٹرگل کر رہی ہے. اس کی ہر تحریک میں آپ دیکھیں گے تو فیملیز آئی ہیں، لوگ آئے ہیں، چھوٹے آئے ہیں، بڑے ہیں، آل واک آف لائف لوگ پاکستان پہ تحریک انصاف کے ساتھ اٹیچ ہیں. اور بہتری کی طرف تب ہم جا سکتے ہیں جب اپنے رول کا بھی تعین کرتے ہیں، لوگوں کا بھی تعین کرتے ہیں، اور ملک کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں.